ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنہ ما لم یخرقها او کما قال علیہ السلام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ روزہ ڈھال ہے انسان کے لیے جب تک کہ خود انسان اسے پھاڑ نہ دے۔ تو گویا روزہ جو ڈھال فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کے بہت سے مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ یہ روزہ دنیاوی مشقتوں سے ڈھال ہے، کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد ملتی ہے، اللہ پریشانیاں دور کرتے ہیں، اس لیے روزے کا اہتمام لازمی ہے۔ دوسری بات یہ تو دنیاوی کے اعتبار سے ہو گیا، اور آخرت کے اعتبار سے فرمایا کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ تو گویا جب انسان اس روزے کو رکھے گا تو یہ قیامت کے دن انسان کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائے گا، تو اس لیے روزے کا اہتمام لازمی ہے، ضروری ہے۔ لیکن میرے بھائی آگے جو پیارے نبی نے فرمایا کہ ما لم یخرقها، جب کہ اسے بندہ پھاڑ نہ دے۔ جب تک، یہ پھاڑنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کے لیے روزہ رکھنے میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 زبان کی حفاظت، نمبر 2 آنکھ کی حفاظت، نمبر 3 کان کی حفاظت، اور نمبر 4 یہ اپنے غلط خیالات ان کی حفاظت، اور نمبر 5 انسان اپنے بقیہ جو اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ان کی حفاظت، اور نمبر 6 اس روزے کو رکھنے کے بعد بھی ڈرتا رہنا۔ اب پہلی بات زبان کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ کہ غیبت نہ کرے، روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولے، روزے کی حالت میں الزام تراشی نہ کرے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ اگر آپ نے زبان کے ان معاملات میں اس روزے کو پاک رکھا زبان سے، تو سمجھو آپ نے روزے کے آداب کی پوری رعایت کی ہے۔ اسی طرح آنکھوں کا استعمال غلط اگر کر لیا تو گویا ادب کے خلاف کیا، روزے کو گویا تم نے پھاڑ دیا۔ روزے کا ادب یہ ہے کہ آنکھ کا استعمال ٹھیک ہو۔ اگر غلط سنا، کانوں کو غلط استعمال کیا، گانے سنے، غیبتیں سنی، یا اور کسی کے بارے میں ایسی باتیں سنی، تو سمجھ لینا کہ اس سے بھی گویا آپ نے روزے کو پھاڑ دیا، گویا جو کہ تمہارے لیے ڈھال بنا تھا وہ ڈھال پھٹ گئی گویا۔ اسی طرح بقیہ ہاتھ سے کسی چیز کو غلط پکڑا، ناجائز چیز کو پکڑا، تو یہ بھی آپ نے استعمال غلط کیا۔ پاؤں غلط قدم اٹھائے، تو اسے بھی یہ آداب کی رعایت نہیں کی۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزے کا یہ جو فرمایا نا کہ یہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے تم پھاڑ نہ دو، تو نظروں کا غلط استعمال روزے کے اس ڈھال کو پھاڑ دے گا۔ آنکھوں کا اور کانوں کا، زبان کا غلط استعمال، ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال گویا ان چیزوں کو پھاڑ دے گا۔ تو میرے بھائی دوستوں، اور آخری بات کہ جو میں نے عرض کی ہے کہ بھئی آخر میں روزہ رکھنے کے بعد اس پر ڈرتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک طالب علم، ایک سٹوڈنٹ پیپر دینے کے بعد اب رزلٹ آنے تک اس فکر میں ہوتا ہے میرا رزلٹ کا کیا بنے گا، بے فکر نہیں ہوتا وہ، اس سے خوف ہوتا ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں، اچھے نمبر میرے آنے چاہیے۔ تو گویا بندہ اس کی تمنا رکھے کہ اللہ میرے اس روزے کو قبول فرما، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرما، ٹھیک ہے؟ ہر وقت انسان اس کی فکر میں لگا رہے، اور رزلٹ اس روزے کا قیامت کے دن ملنا ہے، اس وقت تک فکر میں رہے۔ اور باقی رہی بات زبان کا استعمال غلط ہو رہا، بھائی غیبتیں بہت زیادہ، جھوٹ روزے میں بولا جا رہا، استعمال غلط ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں کو ایسی حالت میں لایا گیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ بھوک کی شدت اتنی زیادہ کہ وہ بے تاب ہو چکی ہیں، اس بھوک کی وجہ سے قریب المرگ، قریب الموت ہو چکی ہیں وہ۔ تو جب موت کے قریب ہو چکی، پیارے نبی کو بتایا گیا، پیارے نبی نے فرمایا یہ پیالہ ان کے پاس لے کر جاؤ اور ان سے کہو کیا کرو۔ جب کیا کی تو گوشت کے لوتھڑے، بوٹیاں اور خون تازہ جیسے کہ پیا ہو، ایسا خون ان کے منہ سے نکلا۔ پیارے نبی نے فرمایا انہوں نے روزے میں غیبت کی ہے،
اور جس کی بدولت پیارے نبی خود فرماتے ہیں کہ گویا قرآن پاک میں بلکہ فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا روزے کی حالت میں یا عام حالات میں تم غیبت کر کے اپنا بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو، اور وہ بھی فوت شدہ بھائی، فوت شدہ بھائی کا گوشت؟ فرمایا ان عورتوں نے مسلمانوں کی غیبتیں کی ہیں جس کی بدولت انہوں نے حلال روزی سے روزہ رکھا تھا، حلال رزق سے روزہ رکھا، اور گویا افطار کر لیا انہوں نے حرام سے۔ حرام کیا ہے؟ مردار گوشت کھانا، کسی کا خون پینا۔ تو گویا بعض علماء یہاں تک گئے غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اکثر علماء فرماتے ٹوٹتا تو نہیں، لیکن روزے کے ثواب سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، رمضان کے روزے ہیں، اس میں مبارک مہینے میں غلط ہر قسم کے کام سے ہم نے بچنا ہے۔ گانوں سے بچیں اور غلط قسم کی ویڈیو سے بچیں، زبان سے غلط جملے نکالنے سے بچیں، غیبت سے بچیں، بہتان تراشی سے بچیں، تب ہمارے لیے روزہ کل قیامت دن ڈھال بنے گا۔ لیکن ہم روزہ رکھ لیں، اس کے تقدس کو پامال کرتے رہے تو میرے بھائی یہ جہنم سے ڈھال نہیں بنے گا، دنیا میں اس کے ثمرات نہیں ملیں گے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اگر نتیجہ اچھا چاہتے ہیں، رزلٹ اچھا چاہتے ہیں، اور وہ جنت کی صورت میں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اس کی صحیح رعایت کرو، جھوٹ چھوڑ دو، غیبتوں سے بچ جاؤ، اس کے مکمل ثمرات اور مکمل نتیجہ جو جنت کی صورت میں ہے، میری رضا کی صورت میں ہے، تو میں وہ صحیح اور پورا ادا کروں گا۔